أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک اور کشتیاں، التی وہ جو تجری فی البحر چلتی ہیں سمندر میں، بما اس چیز کو لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، وما انزل اللہ من السماء اور وہ چیز کہ نازل کی ہم نے آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موت یا اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا پھیر، والسحاب اور بادل، المسخر بین السماء والارض جو لٹکے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان، ان لآیات لقوم یعقلون یہ البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کام کون کر رہا ہے، یہ نشانیاں کس کی طرف سے ہیں، تو یقیناً جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اپنا معبود، اپنا مسجود، اپنا خالق، مالک، رازق، اپنا جو ہے بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، آسمان اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ 7 سماوات کہ 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین صرف والارض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک جگہ پر ذکر کیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو اسی کو دیکھ لو کتنا بڑا آسمان ہے، ٹھیک ہے جی، کہ باقی تو چلو 6 ہمیں نظر نہیں آتے، ایک آسمان تو نظر آتا ہے، اور اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم نے چھوٹی سی عمارت بنانی ہو تو اس کے نیچے سہارے دیتے ہیں، ٹیکیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے، بغیر کسی ستون کے۔ اب تو نہیں، پہلے میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا تھا کہ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ ٹیک ہے آسمان کے نیچے لیکن نظر نہیں آتی، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہو اور نظر نہ آئے یہ اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک چیز ہے بھی صحیح، موجود بھی ہے، پھر بھی نظر نہیں آتی۔ ویسے تو ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے بغیر عمد ترونہا کہا ہے کہ بغیر ستونوں کے، جس کو تم دیکھ رہے ہو، پیدا کیا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ستون ہو اور بندے کو کہیں نظر نہ آئے، ادھر جو ہے بھاگے جہاں کہیں بھی جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی ہے۔ اور زمین اسی طرح ہے، 7 زمینیں ہیں، تو بھئی ایک زمین ہے اس کے بھی ہم 29ویں حصے کے اوپر رہتے ہیں، باقی 71 حصے جو ہیں اس زمین کے پانی نے چھپائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس ایک حصے کے اوپر آپ 69 جو ہے وہ 29 حصوں کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کتنی عجیب و غریب قسم کے جو ہیں جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اسی طرح دوسری زمین ہے، اور ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ جتنی مخلوقات اس زمین کے اوپر ہے اتنی ہی مخلوقات، اسی طرح کی مخلوقات دوسری زمین اور پانی کے اندر ہیں۔ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، یہ ہمارے چاہے انسان ہے، پانی کے اندر بھی انسان ہے کہتے ہیں، جانور ہے اسی طرح، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جتنی مخلوقات زمین کے اوپر ہے اتنی ہی پانی کے اندر ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ کتنی مخلوقات ہیں، کیا کیا نام ہے، کس کس طرح کی ہیں، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا مختلف ہونا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. پہلے راتیں لمبی تھی، دن چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، اب دن بڑا ہوتا جا رہا ہے اور رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور فرمایا وما انزل والفلک التی تجری، اور کشتیاں جو سمندر کے اندر سامان لے کر جاتی ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. لوہے کا ایک ہم کیل جو ہے اگر دریا کے اندر پھینکیں، پانی کے اندر پھینکیں تو وہ رکتا نہیں ہے، نیچے چلا جاتا ہے، بہتا نیچے چلا جاتا ہے. مٹی ڈال دیں یا کوئی بھی چیز، تو یہ اتنا بڑا لوہے کا بنا ہوا جہاز ہے یا کشتی ہے، اور اس کے اوپر کئی ٹن جو ہے وہ سامان لدا ہوا ہے، لیکن وہ ڈوبتا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے چلتا رہتا ہے. ہاں، جس کے ڈوبنے کا اللہ تعالیٰ نے مقدر کے اندر لکھا ہوا تو وہ ڈوب بھی جاتا ہے، اور کئی جو ہے وہ پار چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ کشتیاں، یہ بحری جہاز اور اس طرح بحری بیڑے چل رہے ہیں. اور فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں تو نہری محکمہ جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں کم اس کا پتہ چلتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس دور کے اندر بھی بارش کے اوپر دار و مدار ہے، ان کی فصلیں، ان کے جانور جو ہے وہ بارش کے سر پہ رہتے ہیں. بارش ہو، یہ تونسے کی طرف چلے جائے آدمی، بارش ہو تو وہ گھاس وغیرہ اگتا ہے، وہ بوٹیاں اگتی ہیں، وہ جانور کھاتے ہیں، ان کی بکریاں وغیرہ، اور وہ بکریاں دودھ بھی جو ہے وہ بہت دیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا وزن جو ہے وہ گوشت کے اعتبار سے بھی کافی ہو جاتا ہے. اگر بارش نہ ہو تو وہ بوٹی نہیں اگتی، اور جانور جو ہے وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے. تو بارش آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بارش کے ساتھ کھیتیوں کو لہلہانا شروع کر دیتے ہیں، پھل پھول جو ہے لگتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں. اور فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جو ہے چوپائے زمین کے اوپر پھیلا دیے ہیں. کوئی 2 ٹانگوں والا ہے، کوئی 4 ٹانگوں والا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی وزن کھینچ رہا ہے، کوئی گوشت مہیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ سب کچھ ہے انسان کے لیے، اور انسان ہے اللہ رب العزت کے لیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتائیں، تو ان کے سامنے شہتوت کھڑا ہوا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ یہ ایک شہتوت ہے، اگر اس کا پتا جو ہے ریشم کا کیڑا کھا لے تو وہ ریشم بناتا ہے، ریشم نکالتا ہے. اگر اس کا پتا ہرن کھا لے تو وہ مشک اور کستوری نکالتی ہے. اگر یہی پتا جو ہے اونٹ یا گائے یا بکری کھا لے تو وہ مینگنیاں نکالتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک پتے سے کتنا کچھ جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اور فرمایا وتصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرنا، والسحاب المسخر، اور بادل جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کتنے بڑے بڑے بادل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ ہوائیں کبھی ادھر لے کے جا رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہوتی ہیں. کوئی نہ اوپر رسہ ڈالا ہوا ہے، نہ نیچے سے جو ہے کوئی جو ہے وہ ٹیک دی ہوئی ہے. یہ سب کھڑے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ. فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان سب باتوں کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. سمجھدار لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین اور مضبوط فرمائے.